علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ احمده وهو المحمود ابدا واستعینه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان ہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، میرے کراچی کے اہل توحید مسلم بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، ہم آج ایک بہانہ اصلاحی دعوتی پروگرام کے عنوان سے جمع ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی حاضری دیکھ کر جب بھی میں حاضر ہوتا ہوں بہت خوشی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ اپنے وجود سے اللہ کے گھر کو بھر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ آپ کے گھروں کو، دفتروں کو، آپ کے کاروبار کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ عنوان آپ تک پہنچ چکا، تقریباً 1 گھنٹے کا وقت ہے میرے پاس، اس میں شاید سوال جواب بھی ہوں گے، سوال جواب بھی ہے۔ چونکہ سوالوں والا ٹائم جو ہے نا یہ نظم والے لے گئے ہیں، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ بہت سارے عربی کے ایسے الفاظ ہیں جو مترادفات میں سے بھی ہیں اور تھوڑے تھوڑے باریک فرق بھی ہوتے ہیں، جیسے نصرت، نون سواد ریتے، اس کے معنی مدد کرنے کے ہوتے،
اور استعانت کے معنی مدد مانگنے کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص آپ کو ہیلپ کی سزائیں دیتا ہے، وہ گویا آپ سے استعانت چاہتا ہے، اور آپ اگر اس کی مدد کر رہے ہیں تو آپ ناصر بھی ہیں، نصیر بھی ہیں۔ اسی کو اردو زبان میں استمداد بھی کہتے ہیں، جیسے ہم لفظ مدد کہتے ہیں۔ یہ باب استفعال کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں چاہت کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے استغفار بخشش چاہنا، استمداد مدد چاہنا، یہی معاملہ استعانت کا ہے۔ اس میں دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک مدد تحت الاسباب ہوتی ہے اور ایک مدد فوق الاسباب ہوتی ہے۔ تحت الاسباب جو مدد ہوتی ہے وہ ہم روزمرہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے لیتے ہیں۔ مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، میں نے کسی سے کہا یار پانی کا گلاس دے دو، انہوں نے پانی دے دیا۔ یہ میں نے ایسی استعانت حاصل کی اور غیر اللہ سے کی جو تحت الاسباب۔ وہ بندہ میرے قریب تھا، میں بولنا جانتا تھا، وہ سننا جانتا تھا، فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، میری آواز وہ سن سکتا تھا، پھر پانی بھی آس پاس موجود تھا، گلاس بھی موجود تھا۔ وہ یہ چیزیں سب کر کے لا کر میرے سامنے پانی اس نے رکھ دیا، اس لیے کہ سارا معاملہ تحت الاسباب۔ گلاس بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، لانے والا موجود ہے، مانگنے والا موجود ہے، فاصلہ بھی کم ہے، اس کے کان سلامت ہے، میری زبان سلامت ہے، ہم ایک دوسرے کو بات سمجھا بھی سکتے ہیں، سنا بھی سکتے ہیں، اور وہ سن بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ فوق الاسباب ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں۔ اب آپ یہاں سے اللہ کو آواز دیں، پکاریں، اور یہ بھی تمام اہل حدیث کا عقیدہ ہے اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ جب اس کی ذات عرش پر ہے تو عرش تو یہاں سے بہت دور ہے، پہلا آسمان ہی اتنا دور ہے، پھر اتنا ہی اس سے اوپر والا آسمان، پھر اتنا اس سے اوپر والا، ساتوں آسمانوں کی دوری، پھر ایسا ہی اس سے اوپر عرش، اور پھر عرش سے اوپر اللہ کی ذات کے سوا کچھ نہیں، صرف اللہ کی ذات۔ اب وہ اتنی دوری پر سنتا ہے، سبب کوئی موجود نہیں ہے، بظاہر نہ ٹیلی فون ہے، نہ کوئی وائرلیس سسٹم ہے، کوئی بھی بظاہر سبب نہیں ہے، یہ فوق الاسباب سماعت ہو رہی ہے۔ اب یہ خاصہ جب کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتا ہے یا کسی اور میں مانتا ہے، یہ یقیناً شرک ہے، اور ایسا کرنے والا مشرک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے بیٹھے ہوئے بغداد والی سرکار کو آواز دیتے جیسا کہ لوگ دیتے ہیں، ان کا نام غوث پاک رکھا ہوا ہے اور غوث پاک کے نام سے وہ ان کو پکارتے ہیں۔ اب ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ سن رہے ہیں فوت ہونے کے بعد بھی، اور اتنا ہزاروں
میلوں کا فاصلہ ہونے کے باوجود وہ سن رہے، ٹیلی فون نہیں وہ سن رہے، کوئی موبائل سسٹم نہیں وہ سن رہے. یہ سننا فوق الاسباب تھا اور یہ اللہ کا خاصہ تھا اور ہم نے بندوں کو دے دیے. یہی شرک ہے. بلکہ آپ دیکھیں لوگوں کے صرف اسی استعانت کے نام سے کس قدر جہالت دنیا میں پھیلی، اسی استعانت کے نام سے. کہتے ہیں کہ شاہ صاحب یعنی پیر عبد القادر جیلانی جمعے کا خطبہ دے رہے، خطبے کے، اور یہ میں اس کلپ کو سنا رہا ہوں جو آج کل سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے. کوکب کاروی صاحب سے بیان کرتے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ دیتے دیتے اچانک ایسے ہاتھ کیا اور پھر ہاتھ اوپر کیا اور آستین ساری گیلی ہو گئی اور پانی ٹپکنے لگا وہاں آستین سے. کسی نے پوچھا حضرت آج آپ نے خطبے کے دوران ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، ایسا کیا تھا؟ آپ نے ایسے ہاتھ کیا اور پھر پانی کچھ نہیں تھا، لیکن جب آپ نے ہاتھ اوپر کیا تو آستین ساری گیلی تھی اور سارا پانی ٹپک رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک بڑھیا نے اس کی کشتی پتہ نہیں کب ڈوبی تھی، یہ نہیں کہ اس وقت ڈوبی ہے، نہیں، کب ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اس نے پکارا اب کشتی کب کی ڈوبی ہوئی تھی اور اب اس نے پکارا. اب پیر صاحب کو پکارا اور پیر صاحب اس کی مدد نہ کرے تو پھر عام آدمی میں اور پیر میں فرق کیا رہے گا. تو اس نے جیسے مدد کے لیے پکارا، پیر صاحب نے ایسے ہاتھ ڈالا کشتی کو ہاتھ سے، وہ چونکہ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی تو آستین بھی ساری پانی میں ڈوب گئی، ساری گیلی ہو گئی اور پھر کشتی کو باہر نکالا. اب یہ جو کہانی گھڑی گئی، یہ ساری کہانی اسی استعانت کے غلط عقیدے کی وجہ سے ان سارے مسلک والوں کو مشرک بنا رہی ہے جو بھی اس عقیدے کے حامل ہیں. کیونکہ یہ خاصہ صرف اللہ کا تھا کہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ذریعے کے وہ سنے بھی. اور پھر اس میں اتنی خرابیاں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، آپ جب یہ غیر اللہ سے استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، تو اس وقت ایک تو عقیدہ آپ کو یہ خراب کرنا پڑتا ہے کہ میں جس سے مدد مانگ رہا ہوں وہ میری بات کو سن رہا ہے، چاہے وہ فوت بھی ہو گیا ہو. اسی سے لوگوں نے نکالا نا کہ مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں. یہ عقیدہ اسی سے نکلا. پھر یہ عقیدہ آپ رکھیں گے کہ اس نے میری درخواست کو سن لیا یا سن رہا ہے. دوسرا عقیدہ آپ کا یہ خراب ہوگا کہ وہ میری مدد کرنے پر بھی قادر ہے، مرنے کے بعد بھی میری مدد اور نصرت کرنے پر بھی قادر ہے. اور تیسری بات کہ میں اس سے جو بھی سوال کروں گا میری مدد سے وہ اوجھل نہیں ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، خود سن رہا ہے اور عمل درآمد کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ ساری خرابیاں صرف ایک لفظ استعانت سے آپ کے دل و دماغ میں، آپ کے اندر آ گئی. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ چلایا، بڑا طویل سلسلہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اگر آپ آخری رسول نہ ہوتے تو اب انبیاء کا سلسلہ اب تک جاری ہوتا. اب چونکہ آپ آخری رسول ہیں، اب اللہ تعالیٰ وہ کام اب اس دور میں علماء سے لے رہا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ تبلیغ کا، وہ فروغ دین کا کام، شرک کے رد کا کام،
تعالیٰ اب وہ کام علماء حق سے لے رہا ہے، لیکن علماء سو بھی اپنا کام کر رہے ہیں، شیطان بھی اپنی محنت کر رہا ہے، سارے اپنی اپنی محنت پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا سلسلہ بھیجا اس پوری کڑی میں آپ دیکھیں جو بنیادی نقطہ ہے، جو بنیادی محور ہے، وہ بنیادی محور توحید ہے، اور اس بنیادی نقطے کو جو توحید ہے، بنیادی محور، کوئی بھی پیغمبر اس سے ادھر ادھر نہیں ہوا، یہ مرکزی نقطہ سب کے ہاں ایک رہا، ایک ہی رہا۔ جیسے پرکار کے دو سرے ہوتے ہیں نا، ایک سوئی والا اور ایک پینسل والا۔ سوئی والا سرا تو ایک مرکز پہ پیپر میں کھبو دیا جاتا ہے، اور پینسل والا اس سے دائرہ بنایا جاتا ہے، پھر مرکزی نقطہ وہی رہتا ہے۔ یہ دائرہ آپ کو چھوٹا کرنا ہے تو تنگ کر دے پینسل والے حصے کو، بڑا کرنا ہے تو آپ تھوڑا اور کھول دے، اور بڑا کرنا ہے تھوڑا اور کھول دے۔ وہ شریعت کا دائرہ چھوٹا بڑا ہوتا رہا ہر پیغمبر کے دور میں، لیکن توحید کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ ہر پیغمبر کے دور میں ایک ہی رہا۔ کبھی بھی کسی پیغمبر کے دور میں شرک جائز نہیں رہا، شرک ہمیشہ شرک ہی رہا اور ہمیشہ حرام رہا۔ کسی بھی پیغمبر کے دور میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی اجازت نہیں دی، اور آج تک یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انبیاء اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، مبعوث ہوئے، انہوں نے زندگی میں جو اپنی امت کو تعلیم دی، اس تعلیم کو دیکھے، اور ان کو جب بھی کوئی مشکل اور ضرورت پیش آئی انہوں نے کس سے استعانت حاصل کی تھی، اس کو دیکھیں۔ ان دونوں چیزوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو آپ کو مسئلہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے اور مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، اور قرآن مجید بھی ہمیں یہی دعوت دیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، جب تم کسی مشکل میں گر جاؤ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے تم مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ نماز کے ذریعے رب العالمین سے کیسے مدد مانگی جائے گی؟ اللہ کے رسول کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب بھی مغموم ہوتے، جب بھی پریشان ہوتے، جب بھی کبھی دکھی ہوتے، آپ فرماتے یہ نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ آپ وضو فرماتے، مصلی بچھاتے، اللہ کے حضور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ ان دکھوں کو رب العالمین کی جناب میں جب حاضری دیتے، ان دکھوں کو بھول جاتے۔ اللہ رب العالمین بھی ان دکھوں کا مداوا کرتا۔ اللہ رب العالمین نے کئی موقعوں پر جب بھی کسی پیغمبر نے اللہ رب العالمین سے کسی بھی مشکل میں پھنس کر مدد مانگی، اللہ رب العالمین نے اس کی مدد کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، یہ بھی ایک مشکل تھی۔ حضرت حوا کو بھی جنت سے نکالا گیا، یہ بھی ایک مشکل تھی۔ جنت کی نعمتوں کے مزے کرنے والے دنیا میں اتر آئے، یہاں تو سب کمانا پڑتا ہے، پھر کھانے کو ملتا ہے، مفت میں کچھ نہیں ملتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جنت والے سارے کے سارے مزے ختم ہو گئے، حوا اور آدم بھی آپس میں جدا ہو گئے۔ بڑی مشکل ہے، اتنی بڑی دنیا کے اندر ایک اکیلا انسان کیسے زندگی گزارے؟ 120 گز کے مکان میں بھی اگر بالکل اکیلا بندہ زندگی گزارے تو اس کا بھی دل نہیں لگتا۔ اتنی بڑی کائنات میں پوری دنیا میں ایک اکیلا انسان ہے اور کوئی بھی ساتھی نہیں ہے۔ ایک وفادار بیوی تھی، اللہ نے وہ بھی جدا کر دی۔ آخر انہیں سمجھ میں آیا یار لوگ جو غیر اللہ سے
صیانت کے عادی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگی، حالانکہ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمے سیکھے، ان کلموں پر توبہ کی، اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کی۔ وہ کلمے کیا تھے؟ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، اے ہمارے داتا، اے ہماری پالنہار، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، اگر ہماری خطا کو، ہماری بھول کو تو نے معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، ہماری کشتی بیچ منجدار کے پھنس جائے گی، کبھی بھی کنارے نہیں لگ سکتی جب تک کہ تو معاف نہ کرے۔ ایک پیغمبر نے اللہ سے معافی بھی مانگی اور دنیا کو یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ رب سے مدد کیسے مانگتے ہیں۔ اسی میدان عرفات میں آج جہاں حاجی جا کر رو رو کر رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے اور رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے شیطان بھی میدان عرفات میں ہوتا ہے، حاجی میدان عرفات میں ہاتھ اٹھاتا ہے، آنسوؤں کی برسات میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزار دی، 80 سال گزار دیے، 85 سال 90 سال گزار دیے، کبھی بھی مسجد میں نہیں آیا۔ آج اللہ کے گھر میں، آج میدان عرفات میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان میدان عرفات سے مٹی اٹھاتا ہے، سر میں ڈالتا ہے، گریباں پھاڑتا ہے، سینہ پیٹتا ہے، کہتا ہے کاش آج کے دن سے پہلے میں مر چکا ہوتا، میں نے اس کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے 80 سال اس پر محنت کی، 85 سال اس پر محنت کی، 70 سال اس پر محنت کی۔ آج میدان عرفات میں پہنچ کر اس کا ایک جملہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہ نے میری 80 سالہ محنت پہ پانی پھیر دیا اور اس بندے کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن معافی مانگنے کا سلیقہ چاہیے، وہ سلیقہ چاہیے، اللہ کے آگے گر گرا۔ اب آپ دیکھیں میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت تیار کر کے گئے ہیں، 13 سال آپ کے مکے کے اور 1 سال یا 1.5 سال لا لیجیے یہ مدینے کا، یہ تقریباً 14.5 سال کی محنت کے بعد 313 مخلص خالص ایمان والی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال میں 313 لوگ تیار کیے۔ اب یہ میدان بدر میں آئے کھڑے ہیں، تلواریں ان کے پاس نہیں ہیں، اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو تلوار کا دستہ نہیں ہے، اس کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں، کپڑے پرانے وہ لپیٹے ہوئے تاکہ لوہا ہاتھ کو نہ لگے، کسی کے پاس کھجور کی چھڑیاں ہیں، پتے چھیل کے جو بیچ کا جو ڈنڈا بچتا ہے وہ لیے ہوئے ہے، کوئی پیدل ہے، کسی کے پاس تھوڑی بہت سواری ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، کسی کے پاس ستو ہے، کسی کے پاس تھوڑی کھجوریں ہیں، کسی کے پاس کچھ مشکلیں پانی کے ہیں، بڑی قسم پرسی کی حالت ہے۔ اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر کافروں کا، سب کے پاس اونٹ بھی ہے،
گھوڑے بھی ہیں، خچر بھی ہیں، راشن ظافر مقدار میں ہے، تلواریں ہر کسی کے پاس ہیں، ڈھالیں ہر کسی کے پاس ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو مسلمان اتنے تھوڑے سے ہیں، اور مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں یہ کافر اتنے زیادہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول نے استعانت کا کیا سلیقہ اختیار کیا، کیا سلیقہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریز، اور سجدہ ریز ہو کر جو اللہ سے دعائیں کی، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ اس میں بڑے مان سے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ اے اللہ، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی، یہ جو میں مٹھی بھر جواب لایا ہوں، جو 14.5 سال کی محنت کے بعد، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی اور یہ سارے آج میدان میں مارے گئے، تو پھر یاد رکھنا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں۔ اگر وہ سارے کے سارے یہی کام آ جاتے ہیں تو آپ کے بعد پیغمبر تو کسی نے آنا نہیں، تو اللہ کا تعارف کروائے گا کون؟ جو کرانے والے ہیں وہ تو یہی مارے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے لشکر اتارے، فرمایا انزل جنودا لم تروها، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لشکر اتارے فرشتوں کے، لم تروها، جنہیں دیکھنے سے تمہاری نظریں قاصر تھیں۔ کفار کو رب العالمین وہ لشکر دکھا رہا تھا، مسلمان نہیں دیکھ رہے تھے۔ کفار دیکھتے ہیں کہ یار مسلمانوں کی تعداد تو اتنا بڑھ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے سجدے میں گر کر اللہ رب العالمین سے استعانت چاہی، اور اللہ رب العالمین نے بھی وہ مدد عطا کر دی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہاں سے کوئی بھی ان کی آواز سننے والا نہیں، کوئی آواز سننے والا نہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے رب العالمین کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں غلطی کر بیٹھا لیکن تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں اپنے اوپر زیادتیاں کر بیٹھا، اے الہ العالمین آج تیرے سوا میری فریاد کو سننے والا کوئی نہیں۔ 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے پکارا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، رات کی سیاہی کا اندھیرا، تینوں اندھیروں میں یونس کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ کراچی والوں، کس کا نام آیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہو کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، اگر یونس اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا، للبث فی بطنہ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ یہاں تو خطبہ دیتے پیر صاحب ہاتھ نیچے کر کے کشتی باہر نکال لیتے ہیں، لیکن پیر صاحب نے مچھلی باہر نہیں نکالی۔ حالانکہ مچھلی جس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نوالا بنایا تھا، مچھلی بھی ایسی تھی کہ میرا خیال ہے پوری رحمانیہ مسجد بھی کھاتی تو ختم نہیں ہوتی، اتنی بڑی مچھلی، برا انسان زندہ سلامت اس کے اندر چلے گا۔ لیکن استعانت کا ایک طریقہ جو انبیاء نے ہمیں سکھایا، انبیاء نے ہمیں بتایا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھی، اپنا بیٹا، پیر صاحب تو کئی سال ڈوبی ہوئی گڑیا کو باہر نکال لیں نا، نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے اسی وقت ڈوبا،
कई सौ साल पुरानी बात भी नहीं, उसी वक्त डूबा। और डूबने के बाद अल्लाह से कहा, अल्लाह तेरा तो वादा था मैं तेरी अहल को बचाऊंगा, ये तो मेरा सगा बेटा था, मेरा खून था, तो तेरा वादा कहाँ गया कि तू मेरी अहल को बचाएगा और तूने नहीं बचाया। अल्लाह ने बड़ी सख्त बात की। अल्लाह ने एक बात तो ये किया है, खबरदार आज के बाद इसे अपना बेटा नहीं कहना, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरी अहल से नहीं है। हमारे यहाँ रिश्ते खून से नहीं ईमान से देखे जाते हैं, हमारे यहाँ रिश्ते खून से नहीं ईमान से देखे जाते हैं। तू मुवाहिद है, पैगंबर है, तौहीद की दावत देने वाला, और वो बिल्कुल तौहीद का मुनकिर है, तौहीद का इनकारी है, कुफ्र की दावत देने वाला, तुम्हारा उससे क्या मिला, क्या निस्बत, ये तो नहीं हो सकता। और फिर फरमाया, खबरदार आज के बाद इन्नी अअज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मुझसे अगर आज के बाद फिर कभी सवाल किया जिसका तुझे इल्म नहीं है, तो मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि मैं तुझे नबूवत से हटाकर जहालत के कटहरे में खड़ा कर दूंगा। कितनी बड़ी सख्त बात है जो अल्लाह ने की, अल्लाह ने की। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने मदद किससे मांगी? अल्लाह से मांगी। जब अल्लाह ने डांट दिया, पीछे हट गए उस बात से, बेटे को समझाने की हत्तुल मक़दूर कोशिश की, बेटे को समझाते रहे, बेटा कश्ती में आ जा, आज अल्लाह का अजाब आने वाला है, बड़ा पानी आने वाला है, ये सारा कुछ डूब जाने वाला है, नहीं बचेगा तू। और उसने कहा कि अब्बा आप मुझे इन चीजों से डराते हो, बारिश आएगी, पर कितना बारिश आएगी, कितना बारिश आएगी, चलो एक मकान की छत जितना आ जाएगी। ये जो जूदी पहाड़ है इतना ऊंचा, जैसे आज के पाकिस्तान में कोहा बालिया है जो छोटी ऊंचाई में बड़ी मशहूर है, वो जूदी पहाड़ है ना, उस पर चढ़ जाऊंगा, पानी कितना ऊंचा आएगा। या से मुनी मिनल मा। अब ये देखिए असबाब, मुशरिक हमेशा असबाब पे तकिया करता है। बेटा क्योंकि मुशरिक है, बेटा ये कहता है अब्बा आप मुझे डरा रहे हो पहाड़ से, पानी से, पानी जब आएगा ना मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा, या से मुनी मिनल मा, ये पहाड़ मुझे पानी से बचाएगा। ये मुशरिक के अल्फाज। और पैगंबर जो मुवाहिद है उस मुशरिक का बाप भी है, उस पैगंबर के अल्फाज ये हैं, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, बेटा ये तेरी भूल है, गलत फहमी है, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं है, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं। लिहाजा इस्तिआनत जब भी मांगी जाए उसी से मांगी जाए जो कादिर है, कदीर है, उसके पास ताकत है, पावर है, किसी से पूछना भी नहीं पड़ता, इजाजत भी नहीं लेनी पड़ती, वो मर्जी का मालिक है, वो जो फैसला आपके बारे में करेगा वही होगा, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए अल्लाह के रसूल हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ अक्सर पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतईत वला मुअतिया लिमा मनात, आलमीन जिसे तू रोक दे, ना देने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत उसे दे नहीं सकती, और अगर तू ना देने पे आए तो दुनिया की कोई ताकत उसे दे नहीं सकती, और अगर तू देने पे आए तो दुनिया की कोई ताकत उसे महरूम नहीं कर सकती। ये अल्लाह के रसूल एक अकीदा भी बयान कर रहे हैं और सहाबा किराम को, उम्मत को तरीका भी बता रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह से जब भी मांगना है इस यकीन से मांगना है कि जो कुछ मिलेगा तुझसे मिलेगा, तेरे डर के सिवा कोई डर ऐसा नहीं है कि जो कुछ दे सके। लोग तो सारी दुनिया में यकीन मानिए, जिन जिन को भी लोग करने वाला, करने वाला और पावर वाला समझते हैं, उनका तो ये हाल है। मुरीदी ने सेवियां पकाई और सेवियां आगे रख दी। पंजाब में सेवियां बनती हैं, वैसे कच्ची होती हैं,
بنا کے رکھ دیتے ہیں، سوکھی ہوتی ہیں، اور جب کوئی مہمان اچانک آ جائے، یہ فاسٹ فوڈ آئٹم یہ کہلاتا ہے، اس کو پانی میں بوائل کرتے ہیں، بس پانی سے بوائل کر کے نکالا، بالکل سفید سفید ہوتی، براؤن بھی نہیں ہوتی، سفید آٹے کی شکل کی، اور وہ پلیٹ میں رکھی، اوپر دیسی گھی ڈالتے ہیں، پھر اوپر شکر ڈالتے ہیں، پھر وہ مہمان اس کو چمچ سے اس کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے۔ مریدین نے کیا کیا کہ سیویاں جو ابالی، پہلے پلیٹ میں شکر رکھ دی، پھر دیسی گھی ڈال دیا، اوپر وہ آٹے والی کچی سیویاں جو ہیں وہ ڈالا، پھر یہ آگے رکھ دی، پھر غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ یہ کیسے بے ادب گستاخ مریدنی ہے، یہ ایسے پیر کو کچا آٹا ایسا کھلائیں گے کیا؟ وہ ذرا توحید والی تھی، اس نے اپنے میاں سے کہا، دیکھ میں صرف سمجھانے کے لیے ایسا کیا تھا، تو اس کو سب کچھ کرنے والا سمجھتا ہے، اور حالت اس کی یہ ہے کہ جو پلیٹ میں نے اس کے آگے رکھی ہے، سیویاں اوپر ہیں، شکر نیچے ہے، اس کو نظر نہیں آ رہی، شکر نیچے ہے، دیسی گھی نیچے ہے، اوپر سیویاں ہیں، میں نے شکر اوپر نہیں ڈالی تاکہ دیکھوں کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا، اور یہ سیویوں کے نیچے شکر کو نہیں دیکھ سکا، اور جب یہ مر جائے گا، قبر کے اندر چلا جائے گا، منو من مٹی کے اندر، پھر ان کا عقیدہ ہوگا ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ پلیٹ میں سیویوں کے نیچے نظر نہیں آتا، اور منو من مٹی کے نیچے جب چلا جائے پھر ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ عجیب لوگوں کے عقیدے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھائی یہ جو مرنے والے ہوتے ہیں نا، تم کیا بات کرتے ہو، یہ تو اتنی ان کی نظر تیز ہوتی ہے، قبر کے اوپر اگر چڑا اور چڑیا، یعنی نر اور مادہ، ایک چڑا ہوتا ہے، ایک چڑیا ہوتی ہے، چڑی جسے کہتے ہیں، یہ نر مادہ اگر قبر کے اوپر آ کے بیٹھے تو مردے کو پتا ہوتا ہے چڑیا کون سی ہے اور چڑا کون سی ہے، یعنی وہ نر مادے کے فرق۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے پھر تو قبرستان ہمیں جانے ہی نہیں چاہیے۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا جب مردے کی نظر اتنی تیز ہوئی پڑی ہے، وہ چڑی چڑے کے فرق کو بھی دیکھ لیتا ہے منو من مٹی کے اندر سے، تو جب قبر پہ جائے گا تو جو کپڑے تو نے پہنے ہوئے ہیں جو ایک سوت بھی موٹے نہیں ہیں، اتنے باریک کپڑے، اس کی نظر کو یہ روکیں گے؟ ہمیں تو قبرستان جانا ہی نہیں چاہیے۔ کہنے کہ توبہ توبہ توبہ، تیری تو ذہنیت گندی ہے۔ میں نے کہا میری ذہنیت گندی نہیں ہے، تیرا عقیدہ گندا ہے، تیرا عقیدہ گندا ہے۔ جب تک یہ استعانت لغیر اللہ کا معاملہ رہے گا، شرک کبھی نہیں نکلے گا۔ شرک کو نکالنے کے لیے ضروری ہے استعانت باللہ۔ آپ اسے لے آئیں، نصرت اللہ کرتا ہے، تائید اللہ کرتا ہے، مدد اللہ کرتا ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا۔ بلکہ قرآن نے کہا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے دنیا والو تم جو کچھ بھی چاہو تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ جب چاہت اس کی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تشریف فرما ہے اور بچیاں کچھ ترانے گا رہی ہیں، ہجرت کے بعد کی بات۔ ترانے گاتے گاتے ان بچیوں نے ایک شعر، ایک مصرع، اس میں یہ بھی پڑھا کہ فینا نبی جن، ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے، یعلم ما فی غد، کہ وہ آنے والے کل کی بات بھی جانتا ہے۔ ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے جو آنے والے کل کی بات جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا، حالانکہ یہ تو آپ کی تعریف تھی نا، لیکن نبی اپنی تعریف بھی مبالغے کے ساتھ نہیں سن سکتا۔ آپ نے اسے ٹوکا اور کہا کہ یہ نہ کہو کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے جو آنے والے کل کی بات جانتا ہے، وہ جو پہلے اچھا پڑھ رہی تھی وہی پڑھو، یہ جملہ نکال دو اس میں سے۔ اللہ کے رسول نے اسے پسند نہیں فرمایا، بالکل پسند نہیں فرمایا۔ میرے بھائی یہ جتنی بھی تعریف پر مبنی مبالغے ہیں یہ ہمیں شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔
ایک اللہ کی توحید جب تک کسی مسلمان کے دل میں راسخ نہیں ہوگی، پختہ نہیں ہوگی، تب تک یقین مانیے جنت کا دروازہ کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ کوئی مشرک جنت میں نہیں جائے گا، کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں گناہگار ہے، اللہ اسے معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اگر اس کی توحید پختہ ہے اللہ معاف کرے گا، معافی کے بعد وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور اگر اللہ کوئی تھوڑی بہت سزا دینا چاہے گا، اللہ کی اپنی مرضی ہے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے، تو وہ سزا دینے کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈال دے گا، پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن مشرک کو اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کرے گا، بالکل معاف نہیں کرے گا۔ اور جب بھی جس موقع پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ سے، جیسے مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، میں صرف اشارے سے بات کروں گا کیونکہ وقت بھی پورا ہو رہا ہے، وہ مشہور حدیث ہے کہ 3 بندے دوست تھے، بارش کے ڈر سے ایک غار میں گھسے، اوپر سے کچھ چٹان لڑکی اور آ کر کے غار کے منہ پہ بند ہو گئے۔ اب ہم باہر جانے والے نہیں، نکل نہیں سکتے، تینوں مل کر دھکا دیتے، چٹان ہلتی نہیں، اتنی وزنی، وہاں کوئی بندہ بھی نہیں ہے، آواز ان کی باہر نہیں جا رہی، باہر کی آواز اندر نہیں آ رہی، کرنٹ نہیں، بجلی نہیں، کچھ نہیں۔ اب دیکھیے اللہ سے استعانت کا رنگ دیکھیے کیسے آیا۔ وہ تینوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یار ایسا کیوں نہیں کرتے، ہم تینوں میں سے جس نے بھی اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں کبھی بھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا، آج اللہ تعالیٰ کے آگے وہ کام رکھو، اور پھر وہ کام رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہو اگر تیری جناب میں میری یہ نیکی قبول ہے تو اس کے سلے میں اس پتھر کو ہٹا دے، ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ چنانچہ تینوں نے اپنی 3 نیکیاں، اور ہر کسی کی نیکی کے بعد وہ پتھر سرکتا رہا، اور جب تیسرے نے اپنی نیکی رکھی اللہ تعالیٰ نے پورا پتھر ہٹا دیا۔ یعنی اس صرف دعا نے، اللہ سے مدد مانگنے نے کرین کا کام کیا۔ کوئی اس میں تیل نہیں لگا، پیٹرول نہیں لگا، کوئی ڈرائیور نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو ہٹایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے استعانت اگر بندہ کرتا ہے تو وہ استعانت رنگ لاتی ہے، وہ استعانت رنگ لاتی ہے، اور ایسا رنگ لاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نجات دیتا ہے ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے۔ یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لو کہ مشکل کشا صرف وہی ہوتا ہے جس پر خود کبھی مشکل نہ آئے، حاجت روا وہی ہوتا ہے جس پر خود کبھی زندگی میں حاجت نہ آئے۔ ساری دنیا کو میٹھی نیند وہی سلاتا ہے جو خود کبھی سوتا نہ ہو، ساری دنیا کو وہی کھلاتا اور پلاتا ہے اور پیٹ بھر کے جو خود کبھی کھاتا اور پیتا نہ ہو، ساری دنیا کو اولادیں وہی دیتا ہے جس کی اپنی اولاد نہ ہو۔ جو خود اولاد والے ہوں تو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اب کوئی کہے گا یا اللہ میرا بچہ بیمار ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہے کہ میرے بھی 4 بچے بیمار ہیں، وہ آپ کو کیا توجہ دے گا؟ اللہ نے اپنے آپ کو ہر ضرورت سے پاک رکھا، کوئی بھی ضرورت اللہ رب العالمین کے پاس نہیں، ہر ضرورت سے پاک۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے کا مطلب یہی ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ بلکہ کوئی نبی بھی، کوئی ولی بھی اللہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو اللہ رب العالمین نے نہ کہی ہے۔ اور اللہ نے اتنا سب جملہ کہا، فرمایا لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر ہمارا پیغمبر ہمارے بارے میں ایسی بات کہہ دے جو ہم نے نہ کہی ہو، اور پیغمبر کہے کہ اللہ کہتا ہے،
ثم لأخذنا منه باليمين، ہم پیغمبر کو دائیں سے پکڑ لیں، ثم لقطعنا منه الوتين، پھر پیغمبر کی رگ حیات کاٹ ڈالیں، فما منكم من احد عنه حاجزين، تم میں سے کوئی بھی ہم سے پوچھنے والا نہیں، کوئی جھگڑنے والا نہیں کہ تو نے پیغمبر کو ذبح کیوں کیا۔ یہ اللہ کی پاور ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اس کی پکڑ سخت ہے، اس کی طاقت قوت سب کچھ کا خزانوں کا مالک وہی ہے، لہذا اپنا توکل اپنا بھروسہ قرآن مجید میں آتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے دنیا والو اگر اللہ تمہاری مدد کرے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، پھر دنیا کی کوئی طاقت تم پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ اگر اللہ تمہاری نصرت کرنے پر آئے، اللہ تمہاری مدد کرنے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں شکست دے دے، وہ تمہیں ذلیل کر دے، وہ تمہیں رسوا کر دے، وہ تمہیں کمزور کر دے، تو پھر فرمایا کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اس کے بعد وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ایمان والے توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، لہذا اللہ پر بھروسہ کیجیے، اسی سے مانگنے کی عادت ڈالیے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے نا، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یعنی یہ مثال دے کر آپ نے یہ بتایا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگو، پھر یہ اس کے اوپر چھوڑ دو کہ وہ اس کا سبب کیا بناتا ہے۔ کسی کے ذریعے تسمہ بھجواتا ہے، کسی کے ذریعے کچھ کرواتا ہے، وہ اس کے چھوڑو، آپ اس سے مانگو کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ کرتا ہے۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ سارے بند دروازے اللہ نے کیسے کھولے۔ اب یوسف زلیخا کے سامنے کھڑے کمرے بند ہیں، اب کوئی وہم و گمان میں تھا کہ یہ دروازے کیسے کھولیں گے؟ اب ظاہر بات ہے کمرے بند ہیں، دروازے بند ہیں، کنڈیاں تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر بندہ بھاگے بھی اور پیچھے والا پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہو اور میں آگے کنڈی پہ جا کے اٹک جاؤں تو ظاہر بات ہے پکڑا جاؤں گا۔ وہم و گمان میں بھی نہیں، لیکن وہاں کھڑے ہو کر وسیلہ کوئی نہیں، سبب کوئی نہیں، ذریعہ کوئی نہیں، ظاہری اسباب کوئی نظر نہیں آ رہے، اللہ سے کہا یا اللہ یہ جس گندگی اور غلاظت کی یہ مجھے دعوت دیتے ہیں تو مجھے ان سے محفوظ کر لے۔ بس اللہ سے اتنا کہا، اللہ نے کہا یوسف تو نے ہمیں پکارا نا، بس اب یہ نہ دیکھ تالے لگے ہیں یا کنڈیاں لگی ہیں، یہاں سے بھاگنا تیرا کام اور یہ سارے بند دروازے کھولنا میرا کام۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کے سارے الجھی گتھیاں اللہ نے کیسے سلجھا دی۔ بس صرف آپ اس سے مانگنے والے بنو، اس سے رونے والے بنو۔ ظاہر بات ہے دنیا میں مشہور ہے کہ سگی ماں بھی دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ روئے نہیں، تو آپ اللہ کے آگے تھوڑا سا رو دیا کیجئے، چلو ہر روز نہیں تو اتوار والے دن، چھٹی والے دن کبھی ایک وقت بنا لیں کہ اللہ کے آگے کبھی رو دیا کرے اور باتیں کر لیا کرے، درخواست کر لیا کرے، اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں اور تیرے نبی نے کہا، تیرے قرآن نے کہا کہ کوئی بھی ضرورت ہو اس سے مانگو، اللہ ہم تو تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ پھر دیکھیے اللہ رب العالمین کیسے آپ کی مدد کرتا ہے، کیسے آپ کے سارے بگڑے کام سنوارتا ہے، آپ کو کسی کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں رہے گی، آپ بالکل اپنی ضرورتوں میں اللہ کے فضل سے خود کفیل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔